وہ حدیث جو آپ کے مسلک کی تائید کر رہی ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے، جو آپ کے اگینسٹ جا رہی ہے وہ آپ کو معلوم نہیں ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب، آپ کی خدمت عالیہ میں صحیحین کی ایک اور حدیث بھی پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے دلائل کے ساتھ کہ خاموشی میں پڑھنا عین ممکن ہے بلکہ ثابت بھی ہے۔ مزید سنیے، صحیح مسلم میں جو سوال و جواب مذکور ہیں اس میں ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث اذا قرأ فانصتوا، امام مسلم کے نزدیک صحیح ہے۔ دیوبندی ترجمہ کے ساتھ اسکین دوبارہ دیکھ لیں۔ امی عائشہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے جس قدر آپ جانتے ہیں اتنا تسلیم کر کے اپنے مقتدیوں کو بتا دیجئے کہ اس معاملے میں ہمارے مذہب کو چھوڑ دو، دن رات کی 17 رکعات میں سے 11 میں تم امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھ لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے امام کے پیچھے قرات کو حکم انصات کے خلاف قرار دیتے ہوئے فرمایا، گورا کہے گا کہ تمہاری تو آدھی دنیا ایسے لوگوں کو فالو کر رہی ہے جن کو قرآن کی آیتیں 15ویں صدی میں ایک عام آدمی کو آتی تھی، انجینئر کو آتی تھی، پروفیسر کو آتی تھی، لیکن امام حنیفہ کو نہیں آتی تھی۔ میں نے کہا تو اسلام پہ الزام ہے کہ ایسے لوگوں کو فالو کرتے آ رہے ہو۔ ان کا یہ استدلال ذاتی تو یقیناً نہیں، ان کے مسلک میں یہ استدلال عام ہے کہ جب مقتدی کو انصات کا حکم دیا ہے تو وہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ اس طرح انصات یعنی خاموشی نہیں رہے گی۔ افسوس ایسے موقع پر ان کی اچھے خاصے پڑھے لکھے حضرات بھی انصات سے متعلق دیگر احادیث پر ذرا بھی توجہ نہیں فرماتے، اور اس بات پر بھی افسوس کہ صرف سورۃ فاتحہ پڑھنے کو ہی انصات یعنی خاموشی کے خلاف قرار دیتے ہیں۔ دیگر مسائل میں اور چیزیں پڑھنا ان کے ہاں انصات کے خلاف نہیں ہیں، یہ خود فتویٰ دیتے ہیں کہ امام کی جہری قرات کے دوران بھی فلاں چیزیں پڑھ لیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے بڑے بڑے نامور علماء کے فتاوی جات دکھائیں گے۔ سب سے پہلے آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں۔ سنن نسائی کتاب الجمعہ میں باب ہے فضل الانصات و ترک اللغو یوم الجمعہ۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، حدیث نمبر 1403 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من رجل یتطہر یوم الجمعہ کما امر ثم یخرج من بیتہ حتی یأتی الجمعہ وَيُنصِتُ حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهُ إِلَّا كَانَ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ۔ جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے جیسے اسے حکم دیا گیا، پھر وہ اپنے گھر سے نکلے یہاں تک کہ جمعہ کے لیے آئے اور خاموشی انصات کیے رہے یہاں تک کہ جمعہ کی نماز ادا ہو جائے، تو اس کا یہ عمل جمعہ سے پہلے کے لیے کفارہ ہوگا۔ اور مسند احمد جلد 39 صفحہ 133 حدیث نمبر 23729 صحیح سند سے مروی ہے۔ الفاظ پہ غور کیجئے، ثم ينصت حتى يقضي الامام صلاته، پھر جمعہ کے لیے آنے والا انصات یعنی خاموشی اختیار کرے یہاں تک کہ امام اپنی نماز پوری کر لے۔ اس میں انصات یعنی خاموشی کی تعلیم امام کے نماز جمعہ ختم کرنے تک ہے، محض خطبے کے لیے خاموشی کا ذکر نہیں۔ اب ہمارے حنفی بھائیوں کے اور خاص طور پہ مفتی طارق مسعود صاحب کے نزدیک ہونا تو یہ چاہیے کہ نماز جمعہ ادا کرنے والے لوگ امام کے پیچھے نماز شروع کرتے ہوئے اللہ اکبر بھی نہ کہیں، ثنا بھی نہ پڑھیں، پھر تکبیرات انتقالات بھی نہ کہیں، ربنا لک الحمد بھی نہ کہیں، رکوع اور سجود کی تسبیحات بھی نہ پڑھیں، دوسری رکعت کے آخر میں تشہد، درود اور دعا بھی نہ پڑھیں، امام کے سلام پھیرنے پر سلام بھی نہ کہیں، کیونکہ حدیث میں ہے جمعہ کے لیے آنے والا خاموشی اختیار کرے ثم ينصت حتى يقضي الامام صلاته، یہاں تک کہ امام اپنی نماز پوری کر لے، ادا کر لے۔ کیا حافظ طارق مسعود صاحب اپنے جمعہ یا اتوار کے بیان میں یہ حدیث بیان کر کے انصات خاموشی کے الفاظ لے کر اس سے یہی نتیجہ نکالتے، اپنے ہم خیال لوگوں کو یہ تعلیم دیں گے کہ بھائیوں جمعہ کے لیے یہ حدیث سنن نسائی مسند احمد میں موجود ہے، کہیں آپ جمعہ کی نماز میں اپنے
मौलवियों के सिखाए हुए तरीकों पर ये तो नहीं कहते नियत करता हूं 2 रकात फर्ज नमाज जुमा इस इमाम साहब के पीछे, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के, फिर अल्लाहु अकबर, फिर सना, फिर रुकू की तस्बीहात, आखिरी रकत में अत्तहियात, दरूद और दुआ तो नहीं पढ़ते। अगर पढ़ते हो तो छोड़ दो, क्योंकि हदीस है सुम्मा युनसितु हत्ता यक़ज़ियल इमामु सलातहु, फिर वो नमाज जुमा के लिए आने वाला इंसात खामोश रहे यहां तक कि इमाम अपनी नमाज पूरी कर ले। क्योंकि हदीस जो आपके ख्याल से सही मुस्लिम की है, अगरचे आपके अपने बड़े भी मानते हैं कि इमाम मुस्लिम के नजदीक सही है, लेकिन इसके सही होने पर इख्तलाफ की वजह से इमाम मुस्लिम इसे सही मुस्लिम में नहीं लाए। इदा क़रअ फ़अंसितू, जब इमाम क़राअत करे तुम खामोश रहो, और आप इसका मतलब लेते हैं कि मुक़्तदी सूरत फातिहा भी ना पढ़े बल्कि खामोश रहे, तो नमाज जुमा के लिए आई हुई हदीस से भी इस्तिदलाल करते हुए मुक़्तदी से कहिए कि अल्लाहु अकबर से लेकर सलाम फिरने तक आपने कुछ नहीं कहना, ना जुबान से नियत करनी है ना कुछ और पढ़ना है। अगर आप मुस्नद अहमद और सुनन नसाई की इस हदीस से ये नतीजा नहीं निकालते तो फिर आपको हर सूरत में तस्लीम करना पड़ेगा कि इंसात का ये मतलब नहीं कि नमाज के अज़कार और सूरत फातिहा भी ना पढ़ी जाए। अगर इस हदीस में इस लफ्ज का ये मतलब नहीं तो आपके ख्याल से सही मुस्लिम की उस हदीस में भी इंसात का ये मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन एक हदीस में लफ्ज इंसात को लेकर आप ये नतीजा निकालते हैं कि खामोश रहो, फातिहा ना पढ़ो, और दूसरी हदीस से ये नतीजा नहीं निकालते, तो अवाम को समझ लेना चाहिए कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब कुरान और हदीस पर नहीं बल्कि अपने मजहब पर फोकस करते हैं, लेकिन इल्ज़ाम दूसरों पर लगा देते हैं मसलक परस्ती का। और अगर हजरत तारिक मसूद साहब ये नतीजा नहीं निकालते मुस्नद अहमद की हदीस से, तो फिर अपने इसी तबसरे का ऐन मिसदाक होंगे जिसका इल्ज़ाम हमें देने के दर पर थे। वो ये कि वो हदीस जो आपके मसलक की तायद कर रही है वो तो आपको मालूम है, जो आपके अगेंस्ट जा रही है वो आपको मालूम नहीं है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब आपकी खिदमत आलिया में सहीहैन की एक और हदीस भी पेश करना चाहता हूं ताकि बात मजीद वाज़ेह हो जाए दलाइल के साथ कि खामोशी में पढ़ना ऐन मुमकिन है बल्कि साबित भी है। जनाब बेधड़क गलत तर्जुमे का इल्जाम लगा देते हैं, बल्कि इससे भी आगे निकलकर खयानत और तहरीफ जैसे सख्त इल्जामात लगाने से भी गुरेज नहीं करते। बतौर सबूत और बमा तरदीद फजीलतुल शेख सिद्दीक रज़ा हफिज़हुल्लाह के ये क्लिप्स और बयानात सुन लीजिए। जब तारिक मसूद साहब ने हदीस तलाक के तर्जुमे को गलत और खयानत करार दिया तो शेख ने जवाब दिया। फिर मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अपने इल्जामात का इयादा करते और दिफा की कोशिश की तो शेख ने उसका भी जवाब दिया। फिर दूसरों के तिलों में तेल ना होने की बातें करने वाले हाफिज तारिक मसूद साहब ने अपने तिलों का तेल संभाल कर रख लिया। हम ये तो नहीं कह रहे कि उनके तिलों में तेल ना रहा। मेरा मशवरा है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब इस किस्म की लैंग्वेज से गुरेज फरमाया करें। फलिहाजा इनके खयानत और गलत तर्जुमों के इल्जामात से अपनी इज्जत महफूज रखने के लिए और अवाम की मजीद तसल्ली के लिए हम इस हदीस का तर्जुमा भी एक फादिल दारुल उलूम देवबंद मौलाना ज़हूर अल-बारी आज़मी साहब की तफ़हीमुल बुखारी से पेश करेंगे। सही बुखारी हदीस नंबर 744 अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु वर्दा से रिवायत और मुतरजम जिल्द 1 सफ़ा 358 हदीस नंबर 705 मतबूआ दारुल इरशाद कराची सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु वर्दा से रिवायत है काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्कुतु बैन तकबीरी वल क़िराअति इस्काता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर तहरीमा और क़िराअत के दरमियान थोड़ी देर चुप रहते थे। फ़क़ुल्तु बिअबी अंत व उम्मी या रसूलल्लाह इस्कातुका बैन तकबीरी व बैन क़िराअति मा तक़ूल। मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर मेरे माँ बाप फिदा हो, आप इस तकबीर और क़िराअत के दरमियान की खामोशी में क्या पढ़ते हैं? क़ाल अक़ूलु, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खतायाया कमा बाअदता बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिनल खताया कमा युनक़्क़ा अस-सौबुल अब्यज़ु मिनद दनस अल्लाहुम्मा इग़सिल खतायाया बिल माइ वस-सल्जि वल बरद। खामोशी में सिर्रन इतनी लंबी दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लिया करते थे। तो इस हदीस से भी यही वादे होता है कि खामोशी में पढ़ना नामुमकिन नहीं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी में पढ़ते थे।
علماء دیوبند کے شائع کردہ ترجمے سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے، تو مفتی طارق مسعود صاحب کس بنیاد پر اذا قرأ فانصتوا کے الفاظ لے کر سورۃ فاتحہ پڑھنا اس کے خلاف سمجھتے ہیں؟ یہ ہماری طرف سے دو دلائل ہوئے کہ مقتدی کا سورۃ فاتحہ پڑھ لینا انصات کے خلاف نہیں ہے۔ مزید سنیے، صحیح مسلم میں جو سوال و جواب مذکور ہیں اس میں ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث اذا قرأ فانصتوا امام مسلم کے نزدیک صحیح ہے۔ دیوبندی ترجمہ کے ساتھ اسکین دوبارہ دیکھ لیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حدیث کے راوی اس اعتبار سے ابو ہریرہ ہیں۔ دیوبندی امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کے نزدیک، بلکہ بعض دیگر علماء دیوبند نے بھی یہ بات بیان کی کہ راوی حدیث اگر اپنی حدیث کے خلاف عمل کرے تو اس سے اس کی عدالت ساقط ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں ان کی تقریری کتاب خزائن السنن جلد 1 ہے، صفحہ 191 سے 192 تک کو دیکھ لیجئے۔ بس پہلے اتنی وضاحت کر دوں کہ بخاری، مسلم اور دیگر کتب حدیث میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے مروی مرفوع حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کتا تم میں سے کسی کے برتن میں منہ ڈالے تو تم وہ بہا دو، پھر اس برتن کو 7 مرتبہ دھو لو۔ احناف کا موقف ہے کہ 3 بار دھو لینا بھی کافی ہے۔ اسی پر بحث کرتے مالکی اور شافعی مذہب کی بحث نقل کرنے کے بعد مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے لکھا، امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں غسل 7 مرات کی روایت اور 3 مرتبہ غسل کا فتویٰ دونوں حضرت ابو ہریرہ سے ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ اگر ان کے پاس 7 مرتبہ کی نسخ یا عدم وجوب کا علم نہ ہوتا تو اپنی روایت کے خلاف کرنا ان کی عدالت پر اثر انداز ہوتا۔ امام طحاوی رحمہ اللہ اور شیخ الحدیث سرفراز خان صفدر صاحب تک یہ اصول ملتا ہے کہ ان کے ہاں راوی حدیث کا اپنی حدیث کے خلاف عمل کرنا راوی کی عدالت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ان کی عدالت کی حفاظت کے لیے یہی کہا جائے گا کہ ان کے ہاں حدیث کا حکم وجوب کے لیے نہیں، یا پھر ان کے علم میں اس حدیث کا منسوخ ہونا تھا۔ فی الوقت ہم اس اصول پر مزید بحث نہیں کرتے، آگے بڑھتے کہتے ہیں کہ اب آپ مولانا سرفراز خان صاحب کی دوسری کتاب احسن الکلام دیکھ لیجئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ خود بھی امام کے پیچھے قرات کرتے تھے۔ صفحہ 386 سے دیکھیں، صفحہ 387 پر جناب نے امام بہقی رحمہ اللہ کی السنن الکبریٰ اس کے حوالے سے یہ روایت نقل کی، سند پر مکمل بحث فرمائی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دونوں اس بات کا حکم دیتے تھے کہ جب امام جہر سے قرات نہ کرتا ہو تو اس کے پیچھے قرات کرنی چاہیے۔ پھر اگلے صفحے کے حاشیے پر اسی روایت کے بارے میں سرفراز خان صاحب نے لکھا، اصول حدیث اور محدثین کی تصریح کے مطابق یہ حدیث حسن، جید، قوی اور صحیح ہے۔ اور اس روایت کو نقل کرنے کے بعد صفحہ 388 پر ایک اور روایت نقل کر کے لکھا، ان روایتوں سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما جہری نمازوں میں امام کے پیچھے قرات کے قائل نہ تھے، صرف ظہر اور عصر کی سری نمازوں میں وہ امام کے پیچھے قرات کے قائل اور اس پر عامل تھے۔ سرفراز خان صاحب کی اس صرف کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا اور پھر آگے بڑھوں گا۔ عرض ہے کہ فقہ کے دفاع میں غلبہ کے سبب حضرت جیسے عالم کبیر کا اس طرف دھیان نہیں گیا کہ سری نمازیں صرف ظہر عصر کی نہیں، مغرب عشاء کی صرف پہلی 2 رکعت جہری ہوتی ہے، اس طرح دن رات کی 17 فرض رکعت میں سے صرف 6 رکعت جہری اور باقی 11 رکعت سری ہوتی ہے۔ سری میں پڑھنے کا ثبوت مطلب دن رات کی 17 فرض رکعت میں سے 11 رکعت میں امام کے پیچھے مقتدی کا فاتحہ پڑھنے کا ثبوت ہے، جبکہ علماء دیوبند اور بریلی 1 رکعت میں بھی مقتدی کو فاتحہ پڑھنے سے روکتے ہیں۔ امی عائشہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے جس قدر آپ جانتے ہیں اتنا تسلیم کر کے اپنے مقتدیوں کو بتا دیجئے کہ اس معاملے میں ہمارے مذہب کو چھوڑ دو، دن رات کی 17 رکعت میں سے 11 میں تم امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھ لیا کرو، ورنہ دوسروں پر ان بار بار کے تانوں پر معذرت طلب کر لیں کہ جی یہ تو صحابہ کرام کی بھی نہیں مانتے، گویا خود مفتی صاحب اور ان کے بزرگ فوراً مان لیتے ہیں۔ وفادار بنتے ہو وفا کر کے تو دکھاؤ۔ اب آگے سنیے مولانا سرفراز خان صاحب کیا فرماتے ہیں۔ صفحہ 388 پر ہی وہ دونوں پہلی رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے علاوہ وَشَيْءٌ مِّنَ الْقُرْآنِ مطلب قرآن میں سے کچھ اور کی قرات کے بھی قائل تھے۔
اور فریق ثانی اس کا قائل نہیں۔ ہماری عرض ہے حضرت سرفراز صاحب نے فریق ثانی کا کوئی حوالہ تو دیا ہی نہیں کہ وہ سری رکعت خواہ پہلی ہو یا بعد والی ہو ان میں سورۃ فاتحہ ہی کی قرات کے قائل ہیں، ما زاد علی الفاتحہ کے قائل نہیں، جہری نہیں، سری کی بات کر رہا ہوں۔ مفتی طارق مسعود صاحب اگر آپ کے علم میں ہو تو ہماری کسی کتاب سے یہ بات نکال کر دکھائیے، ہمارا حسن ظن اور ظرف بھی دیکھیے۔ مفتی صاحب سے حوالے کا سوال کر رہے ہیں۔ جو مفتی صاحب کچھ عرصہ پہلے فضیلت الشیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ رحمتا واسعہ ان پر الزام لگا چکے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے محمد بن حسن بنو شیبان کا لونڈا تھا، عرصہ ہوا جناب سے اس کا حوالہ مانگا، آج تک تو نہیں ملا، امید بھی یہی لگتی ہے کہ آئندہ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ یہ تو نیری تہمت ہے۔ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی نہیں، تہمت کا ثبوت بھلا کہاں ہوتا ہے؟ ہاں لگانے والے کا اگر اخلاق اعلیٰ ہو، مزاج منصف ہو تو شرمندہ ہو کر اس پر اللہ سے توبہ اور متعلقین سے معذرت ضرور کر لیتا ہے۔ اب جب سرفراز خان صفدر صاحب کی کتاب ترک القراء خلف الامام سے ہی قراءت فاتحہ خلف الامام صحابہ اور خاص طور پہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت گھرانے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ سے بھی ثابت ہو چکا کہ مقتدی کو امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے، تو آپ حضرات کو بھی ضد چھوڑ کر یہ حقیقت مان لینی چاہیے، وگرنہ یہ لوگ ہمیں اتنا ضرور بتا دیں کہ ان کے ہاں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو بھی نماز جیسے اہم فریضے کے ادا کرنے کا طریقہ معلوم نہ تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ بہرحال امام طحاوی رحمہ اللہ سے سرفراز خان صفدر صاحب تک جو اصول چلتا رہا جسے ہم نے ثبوت کے ساتھ پیش کیا، اس کے مطابق حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کو کہنا چاہیے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کو اذا قرأ فانصتوا کے نسخ کا علم ہوگا، یا یہاں انصات کا حکم وجوب کے لیے نہیں، انصات کا وہ مفہوم جو یہ کہیں کہیں لیتے ہیں، مانے یا نہ مانے، یہ تو ماننا ہی پڑے گا کہ آہستہ سے پڑھ لینا خاموشی یا انصات کے خلاف نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 744 دیوبندی عالم کے ترجمہ کے ساتھ ہم دکھا چکے ہیں۔ اب اذا قرأ فانصتوا سے مقتدی کو سورۃ فاتحہ سے روکنے والے مفتی صاحب اپنی بزرگوں کے چند اور حوالے دیکھ لیں۔ آپ کے حکیم الامت تھانوی صاحب نے بہشتی گوہر میں لکھا ہے، اور یہ بہشتی زیور کا 11واں حصہ بھی ہے، دارالاشاعت کی مطبوع صفحہ 802 پر ہے، مسئلہ نمبر 19، اگر کوئی شخص عید کی نماز میں ایسے وقت میں آ کے شریک ہوا کہ امام تکبیروں سے فراغت پا چکا ہے، اگر قیام میں آ کر شریک ہوا ہو تو فوراً بعد نیت باندھنے کے تکبیرات کہہ لے، اگرچہ امام قرات شروع کر چکا ہو۔ دیکھ لیجئے حضرت تھانوی صاحب مسئلہ کیا بیان کر رہے ہیں۔ عید کی نماز میں تاخیر سے پہنچنے والے کے لیے نیت باندھے، اور تکبیریں جو تکبیرات زائدہ ہیں جو ان کے ہاں 3 ہیں وہ بھی کہہ دے۔ نماز عید کی نیت آپ کے مفتی یوسف لدھیانوی صاحب نے جو سکھائی وہ ان کی کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد 4 صفحہ 154 پر ہے۔ میں 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ واجب مع تکبیرات زائدہ کی نیت کرتا ہوں، اور حاشیہ میں اس کا حوالہ دیتے ہوئے طحطاوی سے کسی نے عبارت نقل کی ہے، یقول بلسانہ اصلی صلاۃ العید للہ تعالی، یعنی زبان سے یہ نیت کہے کہ میں اللہ تعالی کے لیے نماز عید ادا کرتا ہوں۔ اب تھانوی صاحب کے نزدیک مقتدی اگر تاخیر سے پہنچے تو دوران قرات وہ نماز عید کی نیت بھی کرے گا اور زائد تکبیرات بھی کہے گا۔ اب بتائیے یہاں اذا قرأ فانصتوا پر عمل کیوں نہیں ہوا؟ اگر امام جب پڑھے تم خاموش رہو، صحیح جواب یہی ہوگا کہ خاموشی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تکبیرات بھی نہ کہے۔ نیت تو زبان سے ثابت ہی نہیں، وہ تو ہے ہی دل کا ارادہ، لیکن تھانوی صاحب ہی نہیں بلکہ یوسف لدھیانوی صاحب نے بھی تاخیر سے نماز عید میں پہنچنے والے کو یہی تعلیم دی کہ قرات شروع ہو چکی تب بھی تکبیرات کہے۔ اسی جلد 4 کا صفحہ 156 دیکھ لیجئے۔ تیسرا حوالہ آپ کے استاد مفتی رشید احمد لدھیانوی صاحب کا، ان کی احسن الفتاوی جلد 4 صفحہ 153 دیکھ لیجئے۔ آخر یہاں فقہائے احناف کو یہ بات کیوں سمجھ نہ آئی کہ جب امام قرات کرے تو مقتدی کو انصات کا حکم ہے، پھر بھی وہ زائد تکبیرات عیدین دوران قرات ادا کرنے کا کہتے چلے گئے؟
تو ہم سوال کر سکتے ہیں حضرت اگر آپ اجازت دیں کہ دیوبندی اپنے مفتیان کرام کے کہنے پر جہری قرات کے دوران بھی تکبیرات زائدہ پڑھ سکتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سورۃ فاتحہ کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ فرمان ہم پہلے ہی پیش کر چکے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی نعوذ باللہ اتنی بھی حیثیت نہیں جتنی مفتیان کے فتووں کی ہے؟ اور آخر میں مفتی طارق مسعود صاحب جس جذبے کے ساتھ آپ نے تنقید فرمائی، امید ہے اسی جذبے کے ساتھ ہمارے دلائل اور سوالات کا جواب بھی دیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔